بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ والذین صبروا، اور وہ جنہوں نے صبر کیا، یعنی نیکیوں اور مصیبتوں پر صبر کیا اور گناہوں سے باز رہے۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صبر کے 3 مرتبے ہیں۔ صبر کے 3 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ گناہ سے صبر کرنا، یعنی گناہ سے بچنا۔ دوسرا نیکیوں پر صبر کرنا، یعنی اپنی طاقت کے مطابق ہمیشہ نیک اعمال کرنا۔ نمبر 3 مصیبتوں پر صبر کرنا۔ ان سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ شہوات یعنی نفسانی خواہشات سے صبر کرنا، کیونکہ یہ اولیاء اور صدیقین کا مرتبہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں صبر کرنے کی قید لگائی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مذموم صبر اور دوسرا قابل تعریف صبر۔ مذموم صبر یہ ہے کہ انسان کبھی صبر اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ مصیبتیں برداشت کرنے پر اس کا صبر کتنا کامل اور مضبوط ہے، اور کبھی اس لیے صبر کرتا ہے تاکہ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کرنے پر اسے ملامت نہ کریں اور دشمن اس کی بے صبری پر نہ ہنسیں۔ ان تمام امور میں اگرچہ ظاہری طور پر صبر ہی کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے یہ صبر مذموم صبر ہے اور اس آیت کے تحت داخل نہیں ہے۔ اور دوسری قسم قابل تعریف صبر ہے۔ یہ وہ صبر ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے، اور جو مصیبتیں نازل ہوئیں ان پر صبر کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرے۔ یہی صبر اس آیت کے تحت داخل ہے، یعنی انہوں نے نازل ہونے والی مصیبتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے صبر کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو کہتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو 2 محبوب چیزوں یعنی آنکھوں کے ذریعے آزماتا ہوں، پھر وہ صبر کرے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر مخلوق کو جمع فرمائے گا اور ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ فضیلت والے کہاں ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے پوچھیں گے، ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم فضیلت والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے، تمہاری کیا فضیلت ہے؟ وہ لوگ کہیں گے، ہم پر جب ظلم کیا جاتا تو ہم صبر کرتے تھے، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تو ہم درگزر کرتے تھے، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تو ہم برداشت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے، جنت میں داخل ہو جاؤ کہ عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ پھر اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور جلدی جلدی جنت کی طرف چلنا شروع کریں گے۔ فرشتے ان سے ملاقات کر کے پوچھیں گے، ہم تمہیں جنت کی طرف تیزی سے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تم کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم صبر کرنے والے ہیں۔
فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے صبر کیا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ کہ صبر کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ اس آیت میں آگے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرض زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تہمت لگنے کا اندیشہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اعلانیہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر زکوٰۃ دینے سے مراد وہ ہے جو اپنی ذاتی نکال رہا ہے، اور اعلانیہ دینے سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو بادشاہ کو دے رہا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چھپا کر دینے سے مراد نفلی صدقات ہیں اور اعلانیہ دینے سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے خرچ کرنے کی نسبت لوگوں کی طرف اور رزق دینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کے وکیل ہیں اور اس عطا میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ خرچ کرنے میں اپنی ذات یا مخلوق کا لحاظ نہ رکھیں، بلکہ وکیل بنانے والی ذات رب تعالیٰ کی رضا کا لحاظ رکھیں، اور لوگوں کی طرف سے شکریہ اور تعریف کا لالچ نہ رکھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملنے کی امید رکھیں۔ آگے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، یعنی برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں اور بد کلامی کا جواب شیریں سخنی سے دیتے ہیں، اور جو انہیں محروم کرتا ہے اس پر عطا کرتے ہیں۔ جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو معاف کرتے ہیں، جب ان سے تعلق توڑا جاتا ہے تو ملاتے ہیں، اور جب گناہ کر بیٹھیں تو توبہ کرتے ہیں، جب ناجائز کام دیکھتے ہیں تو اسے بدل دیتے ہیں، جہل کے بدلے حلم اور ایذا کے بدلے صبر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنے پیارے اوصاف ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، یعنی جو یہ نیک اعمال بجا لائے گا اس کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ اچھا انجام کیا ہے؟ یعنی جنت ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس یہ کہتے آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ اس سے اوپر والی آیت میں جو اوصاف ذکر کیے گئے، یعنی جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے۔ اس آیت میں جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان اوصاف کے حامل حضرات ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا، بیویوں اور اولاد میں سے وہ لوگ بھی ان باغات میں داخل ہوں گے جو ایمان لائے، اگرچہ ان لوگوں نے ان حضرات جیسے عمل نہ کیے ہوں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کے لیے باپ دادا وغیرہ کو ان کے درجے میں داخل فرمائے گا، اور ان کے پاس فرشتے روزانہ دن اور رات میں 3 مرتبہ تحائف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوشخبریاں لے کر جنت کے ہر دروازے سے تعظیم و تکریم کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ اس کا ثواب ہے جو تم نے گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر صبر کیا، تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا طلب کرنے والوں میں شمار فرمائے اور ہمیں صبر کرنے والا بنائے، نماز قائم رکھنے والا بنائے، اور ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔